متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے بخاری اور مسلم کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعلم به او تتکلم. متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے. حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلی خطرات جو دل و دماغ کے اندر خیالات آتے ہیں، وسوسے اٹھتے ہیں، ما وسوست به صدورها، جو دلوں کے اندر سینوں کے اندر جو برے خیالات اٹھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر فرما دی ہے، ان کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے. ما لم تعمل به او تتکلم، جب تک اس دل کے اندر برائی کا جو خیال پیدا ہونے والا ہے اس خیال کے اوپر جب تک وہ عمل نہ کر لے یا اس کے اوپر کوئی کلام نہ کر لے تب تک اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرماتا ہے، اس کے اوپر کوئی گرفت اور مواخذہ نہیں ہے. حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ شریف کے اندر لکھتے ہیں، اشعۃ اللمعات کے اندر آپ تحریر فرماتے ہیں کہ یہ جو خیالات ہیں، یہ جو وسوسے ہیں، یہ جو انسان کے سینے میں، انسان کے دل و دماغ کے اندر اٹھتے ہیں، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ اس کی مختلف صورتیں ہیں. ان میں سے ایک تو وہ خیال ہیں، وہ خیالات ہیں، وہ وسوسے ہیں جو برائی کے بارے میں انسان کے دل و دماغ کے اندر، انسان کے سینے میں اٹھتے ہیں، آنن فانن آئے اور ختم ہو گئے. تو ایسا خیال اس کو حاجز کہتے ہیں. تو حاجز انسان کے سینے کے اندر، دل و دماغ کے اندر ایک برائی کا خیال آیا اور آنن فانن آیا اور ختم ہو گیا. تو شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس کے اوپر نہ سابقہ امتوں میں کوئی گرفت تھی اور نہ امت محمدیہ کے اوپر کوئی گرفت ہے. لیکن اگر یہی خیال، یہی برائی کا خیال انسان کے سینے کے اندر، انسان کے دل و دماغ کے اندر آیا اور پھر کچھ دیر کے لیے وہ رک گیا، انسان اس کے بارے میں سوچتا رہا، تو آپ فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ کے اوپر اس پہ بھی کوئی گرفت نہیں ہے. یہ بھی حضور کا صدقہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن سابقہ امتوں کے اوپر اس کے اوپر مواخذہ تھا، اس پہ گرفت ہوتی تھی. اور پھر یہ خیال ان برائی کا انسان کے سینے میں اٹھا، دل و دماغ میں آیا اور کچھ دیر رک گیا، اور رکنے کے ساتھ ساتھ تیسری صورت بیان کرتے ہیں کہ انسان نے، آدمی نے اس کے بارے میں لذت محسوس کی، اسے دل و دماغ میں بٹھایا اور اس کے اوپر سوچتا رہا اور اس سے تلذذ حاصل کیا، اس سے لذت حاصل کرتا رہا. تو آپ فرماتے ہیں اس کے اوپر بھی امت محمدیہ میں گرفت نہیں ہے. اس کو ہم کہتے ہیں عربی کے اندر اس خیال کو. اور اس کی اگلی صورت، چوتھی صورت آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک خیال انسان کے دل و دماغ میں پیدا ہوا برائی کا، اس کے اوپر سوچتا رہا، اسے دل و دماغ میں بٹھایا اور اسے کر گزرنے کا ارادہ بھی کر لیا، تو اب اس کو عزم کہتے ہیں. اس کے اوپر آپ فرماتے ہیں کہ گرفت ہوگی. لیکن پہلے جو خیالات تھے ان کے اوپر جو صرف دل و دماغ میں اٹھے، پیدا ہوئے، سینے میں اٹھے اور ان کے بارے میں انسان نے کچھ دیر سوچا لیکن کر گزرنے کا ارادہ نہیں تھا، تو آپ فرماتے ہیں ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے. اور انہی کے بارے میں حدیث مبارکہ میں جو آیا ہے، حضور نے فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل به او تتکلم. جب تک ان کے بارے میں کلام نہیں کریں گے، عمل نہیں کریں گے، تب تک ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. اب ہم ایک اچھائی کا، ایک نیکی کا ہم ارادہ کرتے ہیں، خیال آتا ہے تو اللہ اس کے اوپر بھی انعامات سے نوازتا ہے. لیکن برائی کا خیال جب دل میں پیدا ہوتا ہے تو جب تک اسے ہم کر نہیں دیتے، جب تک اس کے اوپر ہم کوئی کلام نہیں کرتے، تب تک اللہ اس کے اوپر گرفت نہیں فرماتا. اسی طرح حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث مبارکہ کہ جب کچھ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور حضرت ابو ہریرہ ہی راوی ہے، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ ما جاء ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسألوه انا نجد في انفسنا ما يتعاظم احدنا ان يتكلم به قال او قد وجدتموه قالوا نعم قال ذلك صریح الایمان. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم اپنے دل و دماغ کے اندر، اپنے سینوں میں کچھ ایسے خیالات آتے ہیں کہ جن کو ہم زبان پر جو ہے نہیں لا سکتے، ان کو بیان نہیں کر سکتے. ایسے خیالات ہیں کہ ان کو ہم زبان پر لانا گناہ سمجھتے ہیں. تو حضور نے ارشاد فرمایا ہاں اگر ایسا ہی ہے کہ ان خیالات کو زبان پر لانا تم گناہ سمجھتے ہو، تو پھر حضور نے فرمایا ذالک صریح الایمان، یہی تو ایمان ہے.
کہ اگر آدمی کو برائی کا کوئی خیال آیا، کوئی برا وسوسہ پیدا ہوا دل و دماغ میں، انسان کے سینے میں کوئی برا خیال آیا لیکن انسان اس کو برا ہی سمجھ رہا ہے، تو حضور نے فرمایا ذالک صریح الایمان، یہ گناہ ہے. یعنی گناہ کو گناہ اگر سمجھا جائے تو یہ ایمان کی حلاوت ہے، ایمان کی لذت ہے. انسان اس وقت راہ راست سے بہک جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ ہدایت کے راستے سے ہٹ کر گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے جب انسان گناہ کو گناہ سمجھے ہی نہیں. اگر انسان گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے اوپر جو ہے وہ نادم اور شرمندہ ہے، تو حضور نے فرمایا یہ تو ایمان ہے، یہی تو ایمان کی مٹھاس ہے جو بندہ مومن کو ملی ہے.